الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم الشعبہ بندرگاہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یہ بندرگاہ مکہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر دور بحر الکلظم کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ جدہ سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب میں ہے۔ اعلان نبوت سے 5ویں سال کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں الشعبہ بندرگاہ سے جہاز پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سہیل بن بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہاں مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس واقعہ سے 10 برس پہلے جب سیلاب سے کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچا تو قریش نے اس کی تعمیر نو کے لیے ریت میں پھنسے جہاز کی لکڑی خرید کر حرم کی عمارت میں استعمال کی تھی۔ الشعبہ بندرگاہ کو مملکت میں سیاحتی سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ اس کا شمار ملک کی تاریخی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ بندرگاہ بحر احمر میں مچھلی کے شکار اور غوطہ خوری کے شوقین حضرات اور سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہے۔ تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ جدہ شہر کو امتیازی حیثیت تب حاصل ہوئی جب خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بندرگاہ کو جدہ منتقل کیا گیا۔ خلیفہ عثمان بن عفان نے اسے حج اور زیارت کی نیت سے آنے والے زائرین کے لیے ایک بندرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ اس سے قبل جدہ کے جنوب مغرب میں الشعبہ بندرگاہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس سے پہلے زمانہ قبل از اسلام اور اوائل اسلام میں یہ مکہ مکرمہ کی اہم ترین بندرگاہ سمجھی جاتی تھی۔ اس بندرگاہ کے بارے میں پر اسرار کہانیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندرگاہ جہازوں کا قبرستان ہے۔ الشعبہ کے تہہ سے کئی تاریخی خزانے دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں غرق 3 جہازوں میں سے ایک جہاز حجم کے لحاظ سے دیو ہیکل ہے۔ الفہد نامی جہاز 30 برس قبل الشعبہ کی تہہ میں دریافت ہوا تھا۔
الفہد جہاز کو یہاں آنے والے ٹائٹینک کا نام دیے ہوئے ہیں۔ شاید اس کی وجہ اس کا غیر معمولی حجم ہے۔ یہ جہاز اب تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اس کے عرصے پر ایمرجنسی بوٹس دور سے صاف نظر آتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔